قیل یا نوح، ہم نے کہا نوح پیغمبر سے، اہبط بسلام، اب یہ عذاب تھم گیا ہے پانی کے ڈبونے والا سیلاب کا، پوری زمین کو جو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اہبط، اب اس کشتی سے اتر جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے سلامتی تمہارے اوپر، وبرکات، ہماری طرف سے برکت اور رحمت تمہارے اوپر، علیک وعلی امم، تمہارے اوپر، اب جو تم سے اس کشتی میں اترنے والے گیانی ایمانی بندوں سے جو نسل پھیلے گی، جو اولاد اور امتیں بنے گی، جو تمہارے ساتھ سوار تھے، سب کے اوپر سلام۔ دیکھیے کشتی سے اترنے والوں پر سچا مالک خود سلام بھیج رہا ہے، لیکن بعد میں پھر ذریت من حملنا مع نوح پیغمبر کے ساتھ جن کو ہم نے اٹھایا تھا، بچایا تھا، ان کی اولاد میں سے اگیانی پھر پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ علیک وعلی امم ممن معک، جو قومیں، جو امتیں، جو گیانی ایمانی بندے کشتی میں تمہارے ساتھ تھے، سب پر سلام۔ و امم، اور ان امتوں پر، سنمتعہم، جن کو ہم دنیا میں ابھی جینے کا، رہنے کا، گیان ایمان کے ساتھ جینے کا سادھن دیں گے، ان کے اوپر سلام۔ ثم یمسہم منا، پھر ان میں سے اگیانی جو پیدا ہوں گے ان کو بھی میرا عذاب آ کے پکڑے گا۔ یمسہم منا عذاب علیم، تیرا دردناک عذاب، اے اللہ جیسے تو نے اس آیت میں کہا، سب سے زیادہ میم اسی آیت میں شاید استعمال ہوا ہے، تو اے اللہ ہمیں بھی تو اپنی سلامتی میں لے لے، انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ومنک السلام والیک یرجع السلام، سلامتی تیرے سے نکلتی ہے، تیری طرف پلٹتی ہے، تو سلام ہے، از خود سراپا سلامتی ہے، تو کسی کو سلامتی میں رہ سکتا، تیری رحمت جس کو لپیٹ لے وہ سلامتی میں۔ جیسے بھی ہیں کمزور بندے ہیں، جتنا بھی گیان ایمان کے لیے کام کر رہے اسے قبول کر لے، اور اسے تو بڑھوتری عطا کر، ہمارے ہاتھوں ڈھیر سارے لوگوں کو گیان ایمان میں داخلہ نصیب کر، اور ہمیں ہمارے لیے سلامتی لکھ دے، ہمارے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، گھر خاندان کے لیے، دوست یار کے لیے، گلی محلے والوں کے لیے، جتنے لوگوں تک ہماری نظر اس طلب کے ساتھ گیان ایمان پر آنے کے لیے ہماری آواز، ہماری بات، اس قرآن کی گیان ایمان کی بات پہنچے، سب کو گیان ایمان میں داخل کر دے، اور ہمیں سلامتی میں لے لے، تیرا سلام، سلام منا جو تو کہتا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا، تو تیرا سلام ہمیں بھی مل جائے، جیسے نوح پیغمبر اور ان کے ساتھ سوار ہونے والے کشتی پر تیرا سلام ملا۔ و امم، اور ان تمام امتوں، قوموں کو، بستیوں کو، آبادیوں کو، سنمتعہم، جنہیں ہم گیان ایمان کے ساتھ دنیا میں کچھ جینے کا فائدے کی چیزیں وقتی ٹیمپرری دیں گے، ثم یمسہم، پھر ان میں سے اگیانی کو چھو لے گا، پکڑ لے گا، منا، ہماری طرف سے، اے مالک تو کہہ رہا، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب۔ تلک من انباء الغیب، یہ نوح پیغمبر کی کشتی کا پوری دنیا کو پانی کے عذاب میں ڈبو دینے والا واقعہ، یہ خبر، یہ قصہ، یہ اسٹوری، یہ کہانی، یہ سارے واقعات جو ہم نے ان کے بیٹے کا، ان کی بیوی کا، اور ایمانی گیانی بندوں کا کشتی میں سوار ہونا، پشو پکشی سارے جاندار کے دو دو جوڑے کو لے لینا، یہ سب جو ہم نے بیان کیا، من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا، ہم نے تمہیں وحی کر کے اس قرآن کے اندر گیان ایمان کی باتوں کے ساتھ اس لیے بتایا کہ اس گیان ایمان کو پھیلانے میں یہی مزاج، ایسے ہی لوگ، ایسے ہی انکار کرنے والے تمہیں ہمیشہ قیامت تک ملتے رہیں گے۔ نوحیہا الیک، وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں، یہ خبریں ہم نے تمہیں بتائی، ایک نبی رسول پیغمبر نوح کی نہیں، ان کے بعد میں آنے والے پیغمبروں کی اور قوموں کو کیسے ہلاک کیا، پکڑا، وہ سب بتایا۔ ما کنت تعلمھا، تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، انتا، نہ تم اے نبی رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولا قومک، تمہاری قوم بھی نہیں جانتی تھی، قریش، مکہ والے، مدینہ والے، اہل عرب بھی نہیں جانتے تھے، اس قرآن میں ہم نے بتایا، بائبل میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، من قبل ہذا، اس سے پہلے تمہیں نہیں معلوم تھا، فصبر، تم صبر کے ساتھ گیان ایمان پر کام کرتے رہو، 950 سال نوح پیغمبر اگر کر سکتے ہیں، تمہاری تو 63 سال کی عمر ہے، ہماری تو پتہ نہیں کتنی عمر ہے، چند دن کے زندگی عمر میں اس گیان ایمان کا کام کر کے ہمیشہ کی جنت لوٹنا ہے، فصبر، صبر کے ساتھ گیان ایمان کے کام پہ لگے رہو، ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والے، خوف خشیت تقوی اختیار کرنے والے، دنیا میں گناہوں سے بچ کر جینے والے، اور مرنے کے بعد مالک کی پکڑ سے بچنے والے ہی متقی ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ سورہ کا نام ہود، نبی کے اوپر جو
رکھا گیا انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔